सामईन کرام آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ آپ بیتی جس کا نام ہے بت شکن مجاہد۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 23 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ گاڑی کے آنے میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ خالد چائے کی کینٹین سے چائے کے گلاس لے آیا۔ یہ مٹی کے گلاس تھے۔ چائے پینے کے بعد یہ گلاس پھینک دیے جاتے تھے۔ خالد اور رضیہ پلیٹ فارم کے خالی بینچ پر بیٹھے تھے۔ میں نے اس کی باغلی جیب میں سے گردن باہر نکالی تھی۔ کانپور کا شہر بڑا پرانا اور گنجان شہر ہے۔ اس کا ریلوے اسٹیشن بھی ویسا ہی پرانا اور گنجان تھا۔ لوگوں کے چہروں سے معلوم ہوتا تھا کہ مفلسی کا شکار ہیں اور انہیں پیٹ بھر کر کھانے کو نہیں مل رہا۔ کمانڈو خالد رضیہ کو تسلی دے رہا تھا کہ وہ پریشان نہ ہو، ہمارے آدمی اسے پاکستان پہنچا کر واپس آئیں گے۔ میں بیچ میں کوئی ایک آدھ بات کر لیتا۔ ایک درمیانی عمر کا دبلا پتلا گھنگریالے بالوں والا دیہاتی ایک ہاتھ میں چھوٹی سی گٹھڑی پکڑے ہمارے سامنے سے گزرا۔ اس کا رنگ گہرا سانولا تھا اور جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ لگتا تھا۔ بالوں میں سفیدی جھلک رہی تھی۔ وہ جب قریب آیا تو میں خالد کی جیب کے اندر ہو گیا۔ 10-15 سیکنڈ کے بعد گردن باہر نکالی۔ کمانڈو خالد رضیہ سے باتیں کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ گھنگریالے بالوں والا ادھیڑ عمر دیہاتی ہم سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ وہ کبھی سامنے دیکھتا، کبھی اوپر پلیٹ فارم کی چھت کو دیکھتا اور کبھی گردن موڑ کر ہماری طرف دیکھنے لگتا۔ میں نے اس دیہاتی کو دیکھ لیا تھا۔ خالد نے شاید اسے قریب سے گزرتے ہوئے سرسری نظر سے ہی دیکھا ہوگا۔ دیہاتی آدمی کوئی ایک آدھ منٹ وہیں کھڑا رہا، پھر وہیں سے الٹے پاؤں واپس ہماری طرف آنے لگا۔ ہمارے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے کمانڈو خالد پر ایک گہری نگاہ ڈالی اور آگے نکل گیا۔ میں نے خالد سے کہا، یہ بوڑھا دیہاتی تمہاری طرف بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ خالد کہنے لگا، مجھے دیکھنے سے اسے کیا ملے گا؟ میرا خیال ہے کہ رضیہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، کمانڈر ایسی بات نہیں، یہ تمہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ مجھے CID کا آدمی لگتا ہے۔ کمانڈو خالد رضیہ سے باتیں کرتے کرتے خاموش ہو گیا تھا۔ بوڑھا دیہاتی 20-30 قدم آگے جانے کے بعد واپس آ رہا تھا۔ میں نے خالد سے کہا، وہ واپس آ رہا ہے، وہ تمہیں پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ بوڑھا دیہاتی ہمارے قریب سے گزر گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ پہلے کی نسبت زیادہ آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہا تھا۔ اس دفعہ اس نے ہماری طرف بالکل نہیں دیکھا تھا، لیکن اپنی رفتار آہستہ کر دی تھی۔ جب وہ آگے چلا گیا تو کمانڈو خالد کہنے لگا، مجھے تو اس میں کوئی CID والوں کی بات دکھائی نہیں دیتی۔ عام سا دیہاتی بوڑھا ہے، شاید اپنے کسی ساتھی کو ادھر ادھر دیکھ رہا ہے۔ میں خالد کی جیب سے تھوڑی سی گردن نکالے بوڑھے دیہاتی کو آگے کی طرف جاتے برابر دیکھ رہا تھا۔ وہ 10-12 قدم چل کر ایک بار پھر رک گیا۔ اب وہ وہیں ایک طرف ہو کر پلیٹ فارم کی چھت کے آہنی ستون کے پاس بیٹھ گیا۔ پھر اس نے جیب سے بیڑی نکال کر سلگائی اور بیڑی پینے لگا۔ میری نگاہیں اسی پر تھیں۔ بیڑی کے 1-2 کش لگانے کے بعد بوڑھے دیہاتی نے ایک بار پھر مشکوک انداز میں ہماری طرف دیکھا۔ میں نے خالد سے کہا، خالد بھائی، یہاں سے اٹھ کر کسی دوسری طرف چلے چلو، یہ بوڑھا انٹیلیجنس کا آدمی ہے۔ خالد اٹھ کھڑا ہوا۔ رضیہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ پلیٹ فارم کے دوسرے سرے پر کوئی آدمی نہیں تھا۔ وہاں جا کر خالد ایک خالی بینچ پر بیٹھ گیا۔ میں نے جیب سے سر نکال کر دیکھا، بوڑھا دیہاتی جہاں بیٹھا تھا وہاں نہیں تھا۔ وہ چلا گیا تھا۔ مجھے بھی خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ آدمی CID کا نہ ہو، مجھے یوں ہی وہم ہو گیا ہو، لیکن میں نے وقت پر چوکنا ہو کر اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیا تھا۔ کمانڈو خالد بھی پولیس کو مطلوب تھا اور CID اس کی خفیہ اسلامی تنظیم کے کارکنوں کو تلاش کرتی پھرتی تھی۔ اتنے میں پلیٹ فارم پر مسافروں کی آمد شروع ہو گئی۔ بھوپال جانے والی ٹرین آ رہی تھی۔ ٹرین آ گئی، مسافر ڈبوں کی طرف دوڑ پڑے۔ ٹرین میں پہلے بھی کافی رش تھا۔ خالد کو بھی ایک ڈبے میں جگہ مل گئی۔ اس نے رضیہ کو ایک عورت کے ساتھ بٹھایا اور خود اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ خالد کے کرتے کی جیب ڈبے کی دروازے کی طرف تھی۔ میں جیب سے تھوڑا سا سر باہر نکال کر دروازے میں سے آنے جانے والے مسافروں کو دیکھ رہا تھا۔ یوں ہی مجھے وہم تھا کہ کہیں وہی بوڑھا دیہاتی ہمارے ڈبے میں نہ آ جائے، مگر وہ نہیں آیا۔ ٹرین چل پڑی۔ ٹرین جھانسی پہنچی تو خالد رضیہ کو یہ کہہ کر اٹھا کہ میں چائے لے کر آتا ہوں۔ میں اس کی جیب میں ہی تھا۔ ڈبے سے باہر آ کر اس نے آہستہ سے مجھ سے پوچھا، وہ آدمی تمہیں دوبارہ نظر تو نہیں آیا؟ میں نے بھی آہستہ سے کہا، نہیں، دوبارہ اسے نہیں دیکھا۔
تمہارا خیال ٹھیک تھا، وہ کوئی عام دیہاتی تھا، ویسے ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ کمانڈو خالد سامنے چائے کے اسٹال کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، اپنی طرف سے تو ہم کافی احتیاط کرتے ہیں، باقی اللہ مالک ہے۔ اس نے چائے کے دو مٹی کے کٹورے لیے اور واپس ڈبے کی طرف چل پڑا۔ پلیٹ فارم پر کافی روشنی تھی۔ اچانک مجھے وہی بوڑھا دیہاتی نظر آیا۔ وہ ہمارے ساتھ والے ڈبے کی کھڑکی کے پاس کھڑا اندر جھانک کر جیسے کسی کو تلاش کر رہا تھا۔ میں نے خالد کو ایک خاص سیٹی کی آواز میں خطرے کا سگنل دیا۔ یہ ہلکی سی سیٹی میں سانپ ہونے کی وجہ سے اپنے منہ سے 2 بار نکالتا تھا، اور یہ اس وقت نکالتا تھا جب آس پاس کوئی خطرہ ہو اور میں انسانی آواز میں خالد کو خطرے سے آگاہ نہ کر سکتا ہوں۔ سگنل کی آواز پر خالد کے منہ سے بے اختیار نکلا، کیا بات ہے؟ میں کچھ نہ بولا، کیونکہ ہم ڈبے کے مسافروں کے درمیان آ گئے ہوئے تھے۔ چونکہ میں نے خطرے کا سگنل دے دیا تھا، اس لیے خالد مجھ سے بات کرنے کو بے چین تھا۔ اس نے چائے کے گلاس رضیہ کو پکڑائے اور یہ کہہ کر لیٹرین کی طرف گیا کہ میں ابھی آتا ہوں۔ لیٹرین میں آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، میں اسی مشتبہ بوڑھے کو ساتھ والے ڈبے کے باہر دیکھ چکا ہوں۔ وہ کھڑکی میں سے جھانک کر کسی کو تلاش کر رہا تھا۔ خالد نے کہا، تمہیں یقین ہے کہ یہ وہی دیہاتی بوڑھا تھا؟ میں نے کہا، یہاں تو روشنی ہے، میں تو اندھیرے میں بھی آدمی کی شکل دیکھ لیتا ہوں۔ یقین کرو، یہ وہی بوڑھا تھا۔ خالد کہنے لگا، کیا خیال ہے تمہارا، ہم جھانسی میں اتر جائیں؟ میں نے کہا، ٹرین سے اتر جاؤ گے تو پولیس کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ اگر یہ واقعی سی آئی ڈی کا آدمی ہے اور تمہیں اس نے شناخت کر لیا ہے تو یہ فوراً پولیس کو خبر کر کے تمہیں پکڑوا دے گا۔ میرا خیال ہے اسی ٹرین میں بیٹھے رہو۔ اتنے میں ٹرین کو ایک دھچکا لگا اور وہ آگے کو چلنے لگی۔ اب تو اسی ٹرین میں رہنا ہوگا، فکر نہ کرو، آٹومیٹک پستول میرے پاس ہے۔ میں نے کہا، میں بھی چوکس ہو کر تمہاری جیب میں رہوں گا۔ خالد لیٹرین سے باہر آ کر رضیہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ٹرین اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ بھوپال وہاں سے کافی فاصلے پر تھا۔ راستے میں اسٹیشن آتے اور گزرتے گئے۔ رات کا پچھلا پہر ہوگا کہ ٹرین بھوپال کے اسٹیشن میں داخل ہوئی۔ ہم لوگ پلیٹ فارم پر اترائے، دوسرے مسافر بھی یہاں اترے تھے۔ ہم ان کے درمیان میں چل رہے تھے۔ یہ خالد کی عقل مندی تھی کہ وہ مسافروں سے الگ نہیں ہوا تھا۔ وہ اور رضیہ پلیٹ فارم کے گیٹ پر سے نکل گئے۔ یہ خالد کا اپنا شہر تھا۔ اس نے باہر آتے ہی ایک رکشہ لے لیا، رضیہ کو ساتھ بٹھایا اور اسے ایک خاص علاقے کی طرف چلنے کو کہا۔ یہ علاقہ ہماری خفیہ کمین گاہ کا ایک قریبی علاقہ تھا۔ وہاں آ کر رکشہ چھوڑ دیا۔ آگے اندھیرے میں خالد رضیہ کو لے کر ایک میدان میں سے گزرنے لگا۔ یہ میدان میرا دیکھا ہوا تھا۔ بھوپال شہر میں داخل ہوتے ہی جمیلہ کی خوشبو کافی تیز ہو کر مجھے محسوس ہونے لگی تھی۔ خفیہ کمین گاہ کے باہر اپنے مجاہد ہمیں دیکھ کر اندھیروں میں سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے اپنے لیڈر کو پہچان لیا تھا۔ وہ خالد اور رضیہ کو اپنی حفاظت میں لے کر کمین گاہ کے اندر آ گئے۔ اندر حجرے میں آ کر کمانڈو نے رضیہ سے کہا، بہن، یہ ہماری خفیہ کمین گاہ ہے، یہاں تم ہر طرح سے محفوظ ہو۔ رضیہ کہنے لگی، بھائی جان، جیسے بھی ہو مجھے پاکستان پہنچا دیں، میں آپ کا احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گی۔ خالد نے کہا، میں کل ہی کوئی بندوبست کرتا ہوں۔ میں نے خالد سے کہا، معلوم کرنا چاہیے کہ ہمارے جو مجاہد کشمیری لیڈر کو کشمیر چھوڑنے گئے تھے وہ واپس آ گئے ہیں۔ خالد نے اسی وقت کمانڈو ارشد کو بلوایا اور اس سے اپنے دونوں مجاہدوں کے بارے میں پوچھا۔ کمانڈو ارشد نے بتایا، سر، وہ دونوں کشمیری حریت پرست لیڈر کو سری نگر ان کی خفیہ ہائیڈ آؤٹ میں پہنچا کر واپس آ گئے تھے۔ اس وقت وہ اپنے دوسرے ہائیڈ آؤٹ میں ہیں، آپ حکم دیں تو میں انہیں وہاں سے بلوا لوں۔ خالد نے کہا، دن نکل لینے دو، پھر تم خود جا کر انہیں لے آنا۔ خالد نے رضیہ کے ساتھ تھوڑا سا ناشتہ کیا، چائے بنوائی، مجھے اس حجرے میں آنے کے فوراً بعد جیب سے نکال کر سامنے تپائی پر بٹھا دیا۔ کہنے لگا، مجھے تو بھوپال کے اسٹیشن پر وہ بوڑھا دیہاتی نظر نہیں آیا، تم نے اسے دیکھا تھا؟ میں نے کہا، میں تو تمہاری جیب میں تھا، ارد گرد مسافر تھے، مجھے دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ بولا، میرا خیال ہے کہ وہ بھوپال سے آگے بمبئی کی طرف چلا گیا ہوگا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ کمانڈو خالد کے مشورے پر میں نے رضیہ کو اپنے اور اپنی بیوی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ خالد نے بالکل صحیح سوچا تھا کہ اگر ہم نے رضیہ کو بتا دیا تو حالات بدلتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اگر پولیس نے رضیہ کو پکڑ لیا تو وہ 1 منٹ میں اس سے میرے اور میری بیوی کے بارے میں معلومات حاصل کر لے گی۔ رضیہ کو ہم نے دوسری کوٹھڑی میں آرام کرنے کے لیے بھجوا دیا تھا۔ خالد نے جمیلہ کو بلانے کے لیے ایک آدمی بھجوا دیا۔ وہ اسی وقت آ گئی، میری طرف دیکھ کر بولی، خدا کے واسطے تم کب انسانی شکل میں واپس آؤ گے؟
یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ میں نے کہا جمیلہ اب فکر نہ کرو، انشاءاللہ بہت جلد ہم پاکستان جائیں گے، وہاں جاتے ہی مجھے اللہ کے حکم سے اس عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا۔ ہم کب واپس جائیں گے؟ بس یہ سمجھ لو کہ انشاءاللہ اگلے مہینے ہم یہاں سے آزاد کشمیر کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ جمیلہ کافی دیر میرے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی، پھر وہ واپس چلی گئی۔ کمانڈو ارشد نے دونوں مجاہدوں کو بلوا بھیجا تھا جو کشمیری لیڈر کو سری نگر چھوڑنے گئے تھے۔ انہوں نے آتے ہی کمانڈو خالد کو سلوٹ کیا اور ادب سے کھڑے ہو گئے۔ کمانڈو خالد نے اسے رضیہ کے بارے میں ساری بات تفصیل سے بتائی اور پوچھا، کیا تم لوگ ہماری اس بہن کو وزیر آباد تک لے جا سکتے ہو؟ ایک مجاہد نے کہا، سر ہم آزاد کشمیر کا بارڈر کراس کروا دیں گے، آگے اپنا ایک آدمی اس خاتون کو وزیر آباد اس کے گھر تک چھوڑ آئے گا۔ کیا تمہیں اس آدمی پر بھروسہ ہے؟ یس سر، وہ اپنا حریت پرست مجاہد ہے، اس کے لیے خاتون کو وزیر آباد پہنچانا کوئی مشکل بات نہیں، وہ پورا بھروسے کا آدمی ہے۔ ٹھیک ہے پھر تم تیاری شروع کرو، شام کا اندھیرا ہوتے ہی تمہیں رضیہ بہن کو ساتھ لے کر یہاں سے مقبوضہ کشمیر کی طرف نکلنا ہے، لیکن تمہارے ساتھ کسی مدبر عورت کا ہونا ضروری ہے، اس کا تمہارے پاس کیا انتظام ہے؟ دوسرا مجاہد بولا، سر ہماری ایک خالہ ہے، وہ ہمارے ساتھ جائے گی، وہ کشمیر کی رہنے والی ہے، ان دنوں بھوپال آئی ہوئی ہے، ہم اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، اب تم جا کر ضروری تیاری کرو، یہاں سے تم جیپ میں جاؤ گے اور بھوپال سے آگے لاکھن پور سے دلی والی ٹرین پکڑو گے، بھوپال اسٹیشن سے ٹرین میں سوار نہیں ہونا۔ اوکے سر۔ اور دونوں مجاہدین سلام کر کے چلے گئے۔ میں نے کہا شکر ہے کہ رضیہ بی بی تو اپنے گھر پاکستان پہنچ جائے گی، لیکن ابھی کلکتے میں اور بد نصیب رضیہ بھی ہیں جنہیں ہمیں نکال کر پاکستان پہنچانا ہے اور ہندو درندوں کی قید سے آزاد کروانا ہے۔ کمانڈو خالد بولا، تم مطمئن رہو، رضیہ کو بھجوانے کے بعد ہم واپس کلکتے جا کر بنگلہ دیش سے اغوا کی ہوئی دوسری عورتوں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور جن مفتی باہنی والوں نے انہیں اغوا کیا ہے ان سے بھی اس درندگی کا پورا انتقام لیں گے انشاءاللہ، میں نے بے اختیار کہا۔ جیسے ہی شام کا اندھیرا ہوا، کمانڈو خالد نے رضیہ کو اپنے دو مجاہدوں کے ساتھ جموں کشمیر کی طرف روانہ کر دیا۔ اتنا اس نے ضرور کیا کہ رضیہ کو ساڑی پہنا دی تاکہ کسی کو اس پر کوئی شک نہ پڑے۔ اب ہمارا مشن ایک بار پھر کلکتے جا کر مشرقی پاکستان سے اغوا کی ہوئی عورتوں کو بازیاب کرنا اور انہیں اغوا کرنے والوں کو ٹھکانے لگانا تھا۔ جمیلہ کو ہم نے یہی بتایا کہ ہم ایک ضروری کام کے سلسلے میں ناگپور جا رہے ہیں۔ اس بار کمانڈو خالد نے اپنے ساتھ دو آٹومیٹک پستول رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایک میرے لیے تھا اگر میں انسان کے روپ میں آ جاتا ہوں تو۔ رضیہ کو مقبوضہ جموں کشمیر کی طرف بھجوانے کے دوسرے دن کا واقعہ ہے۔ میں کمین گاہ میں بیٹھے بیٹھے بیزار ہو گیا تھا، دن کا وقت تھا، میں نے سوچا کہ ذرا باہر نکل کر کھلی ہوا کی سیر کرنی چاہیے، چنانچہ میں خاموشی سے رینگتا ہوا کمین گاہ کے دہانے سے نکل کر گڑھے میں آیا اور وہاں سے دیوار پر چڑھ کر باہر آ گیا۔ موسم بڑا خوشگوار تھا، دن کے وقت زیادہ سردی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ میں یوں ہی رینگتا ہوا باراندری کے پاس آ کر بیٹھ گیا، سامنے والے درختوں کے درمیان سے گزرتی پگ ڈنڈی کی طرف دیکھنے لگا۔ اچانک مجھے بین کی آواز سنائی دی۔ یہ میں آپ سے سانپ کی حیثیت سے اپنے تجربے کی بات بیان کرنے لگا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ سانپ پر بین کی آواز کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ سانپ کے تو کان نہیں ہوتے، وہ بین کی آواز سنتا ہی نہیں، وہ تو محض سپیرے کے بین ہلانے سے ادھر ادھر پھن پھیلا کر ہلانے لگتا ہے۔ یہ بات درست نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ میں بھی بتا چکا ہوں کہ سانپ پر ہر آواز کا اثر ہوتا ہے، خاص طور پر بین کی آواز کا سانپ پر زیادہ اور فوری اثر ہوتا ہے۔ بارہ دری کے قریب بیٹھے بیٹھے مجھے سپیرے کی بین کی آواز آئی تو میرا جسم بے چین ہونے لگا، کیونکہ سپیرا بڑی تیز تال کے ساتھ بین بجا رہا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں انسان کی طرح بول لیتا تھا، انسان کی طرح سوچ لیتا تھا اور سانپ سے الگ ہو کر انسان کی آنکھوں سے دیکھ بھی سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود انسانی وجود میں نہیں تھا، میں سانپ کے وجود میں تھا۔ بین کی لے اور تال بہت تیز تھی اور میرے جسم پر اس کی ضرب مسلسل پڑ رہی تھی۔ میں نے گھبراہٹ میں اس طرف گردن موڑ کر دیکھا جس طرف سے بین کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے ایک سپیرے کو دیکھا جو بین بجاتے ہوئے میری طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ وہ مجھ سے 60-70 گز کے فاصلے پر تھا۔ میں سانپ کی حیثیت سے فوراً سمجھ گیا کہ یہ مجھے پکڑنا چاہتا ہے۔ یا تو سپیرے نے مجھے دور سے دیکھ لیا تھا یا پھر اس نے میری بو محسوس کر لی تھی۔ پرانے تجربہ کار سپیروں کو سانپ کی بو دور سے آ جاتی ہے۔
میں نے ارادہ کیا بھی اور کوشش بھی کی کہ وہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن بین کی لے کاری اور تیز تال کا مجھ پر اس قدر شدید اور مسلسل اثر پڑ رہا تھا کہ میں کوشش کے باوجود وہاں سے بھاگ نہ سکا۔ سپیرا میرے قریب پہنچ چکا تھا۔ جیسے میری نگاہ اس پر پڑی، دہشت کے مارے میرا سارا بدن جھنجھنا اٹھا۔ یہ سپیرا وہی دیہاتی بوڑھا تھا جس کو میں نے کانپور کے اسٹیشن پر دیکھا تھا اور جس نے جھانسی کے اسٹیشن تک ہمارا تعاقب کیا تھا، اور ہمارے خیال میں جو جھانسی میں ہی رک گیا تھا، اور جس کے بارے میں میرا خیال تھا کہ یہ سی آئی ڈی کا آدمی ہے اور کمانڈو خالد کا پیچھا کر رہا ہے۔ تب مجھ پر اس حقیقت کا انکشاف ہوا کہ یہ بوڑھا دیہاتی سپیرا تھا اور کمانڈو خالد کا نہیں بلکہ میرا پیچھا کر رہا تھا۔ اس نے اپنے علم کے زور سے یا میرے جسم سے نکلنے والی خاص بو کی وجہ سے محسوس کر لیا تھا کہ میں حقیقت میں سانپ نہیں ہوں، انسان ہوں جس نے سانپ کا روپ اختیار کر رکھا ہے۔ اب یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ وہ میرا پیچھا اس لیے کر رہا تھا کہ مجھے پکڑ کر اپنے قبضے میں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایسا کیوں کرنا چاہتا تھا یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ بہرحال جب میں نے بوڑھے دیہاتی کو سپیرے کے لباس میں پہچان لیا اور یہ حقیقت بھی مجھ پر کھل گئی کہ وہ مجھے پکڑنے کے ارادے سے آیا ہے اور اب میری خیر نہیں، تو میں نے اپنے جسم کی ساری طاقت اور انسانی ذہن کی پوری قوت ارادی کو جمع کر کے اپنے آپ کو وہاں سے بھگا کر لے جانے کی کوشش شروع کر دی۔ میں جب بھی اپنے آپ کو پیچھے لے جانے کی کوشش کرتا، مجھے بین کی تال کا جھٹکا سا لگتا اور مجھے ایسے محسوس ہوتا جیسے میرے سانپ والے بدن میں طاقت نہیں رہی اور میں انتہائی کمزور ہو چکا ہوں۔ عیار بوڑھا سپیرا شاید میری کیفیت بھانپ گیا تھا۔ اس نے بین کی لے کو اور تیز کر دیا اور مجھ سے کوئی 10 گز کے فاصلے پر آ کر زمین پر بیٹھ گیا اور آہستہ آہستہ میری طرف کھسکنے لگا، بین مسلسل بجاتے ہوئے۔ اس کے کندھے پر ایک کپڑے کا تھیلا لٹک رہا تھا جس میں یقیناً سانپوں کو بند کرنے والی پٹاری ہوگی۔ میں جلیبی کی طرح بیٹھا تھا اور پھن کھلا تھا۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ اسے اپنی انسانی آواز سے ڈرا دوں، اس سے کہوں کہ شیو جی مہاراج کا خاص سانپ ہوں، اور اگر اس نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی تو اس پر دیوتاؤں کا عذاب آئے گا۔ لیکن یہ سوچ کر میں نے فوراً اس خیال کو ذہن سے نکال دیا کہ ابھی تو سپیرے کا قیاس ہی ہے کہ میں انسانی سانپ ہوں۔ اگر میں نے انسانی آواز میں بات کی تو پھر اسے یقین آ جائے گا، پھر وہ مجھے کسی صورت نہیں چھوڑے گا۔ سپیرا میرے اس قدر قریب پہنچ گیا تھا کہ مجھے اس کی سرخ آنکھیں صاف نظر آ رہی تھیں جو انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں اور بغیر پلکیں جھپکے مسلسل میری طرف گھور رہی تھیں۔ سپیرا اپنی بین کی لے کو بے حد تیز کرتا جا رہا تھا۔ گرمی کا موسم نہیں تھا مگر اس بوڑھے سپیرے کی پیشانی سے پسینے کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے جسم میں طاقت نہیں رہی، میرا پھن لہرانے کے بجائے ڈولنے لگا تھا۔ میں کوشش کر کے سر کو اوپر اٹھاتا تو وہ پھر نیچے کو گر پڑتا۔ میرا انسانی ذہن پوری طرح بیدار تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے زور زور سے چلانا اور مدد کے لیے پکارنا شروع کر دینا چاہیے۔ میری آواز سن کر خفیہ کمین گاہ سے، جو وہاں سے زیادہ دور نہیں تھی، لوگ ضرور میری مدد کو آئیں گے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ سپیرے نے پلک جھپکنے میں اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھا کر مجھے گردن سے پکڑ لیا۔ اس کا ہاتھ لگتے ہی جیسے میری آواز خشک ہو گئی اور میں کوشش کے باوجود اپنی انسانی آواز نہ نکال سکا۔ شاید بوڑھے سپیرے کو بھی میرے ارادے کا علم ہو گیا تھا اور اسے خدشہ تھا کہ میں انسانی آواز میں شور نہ مچا دوں۔ اس نے میری گردن نہیں چھوڑی اور اسی طرح مجھے اپنی کلائی کے گرد لپیٹ کر اٹھا اور تیز تیز قدموں سے درختوں کے درمیان جو پگڈنڈی تھی اس طرف چل پڑا۔ مجھے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ میں اپنے دوستوں سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ بوڑھا سپیرا مجھے اپنی کلائی کے ساتھ لپیٹے میری گردن انگلیوں میں جکڑے پکی سڑک پر آ گیا جس کو پار کر کے وہ سامنے والے کھیتوں میں چلنے لگا۔ میں اس وقت کو کوسنے لگا جب میں کمین گاہ سے باہر نکلا تھا۔ بوڑھا سپیرا ایک جگہ کھیت کی مینڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کا سانس ابھی تک پھولا ہوا تھا۔ جب اس کا سانس بحال ہوا تو اس نے اپنی آنکھوں کو مجھے سامنے لا کر اپنی سرخ انگارہ آنکھوں سے گھور کر دیکھا اور بولا، میں جانتا ہوں تم میری آواز سن رہے ہو۔ میں جانتا ہوں تم سانپ نہیں ہو، تم انسان ہو، اور تمہیں کسی سپیرے نے شیو ناگ کا منتر پڑھ کر سانپ بنا دیا ہے۔ میرے پاس اس منتر کا توڑ نہیں، میں تمہیں انسانی شکل میں واپس نہیں لا سکتا، لیکن اگر تم مجھ سے اپنی انسانی آواز میں بات کرو گے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ میں اب شور مچا کر اپنے ساتھی مجاہدوں کو نہیں بلا سکتا تھا۔ میں ان سے بہت دور ہو گیا تھا۔
میں نے سوچا کہ اس مکار سپیرے نے ضرور کسی خاص مقصد کے لیے مجھے پکڑا ہے۔ اس کے لیے میں ایک نایاب سانپ ہوں اور وہ اپنا مقصد پورا کیے بغیر مجھے چھوڑے گا نہیں۔ اگر میں نے اس کے ساتھ انسان کی آواز میں بات کی تو یہ بات اس پر ثابت ہو جائے گی کہ اصل میں انسان ہوں اور میں نے سانپ کا روپ اختیار کیا ہوا ہے۔ پھر تو یہ مجھے کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑے گا۔ یہ اس کی چال ہے، وہ صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ کیا واقعی میں سانپ نہیں بلکہ انسان ہوں۔ وہاں کسی کو شور مچا کر بلانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ لوگ تو ویسے بھی ایک سانپ کو انسان کی آواز میں بات کرتا دیکھ کر ڈر کر بھاگ جاتے۔ چنانچہ میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں اس سے بالکل بات نہیں کروں گا۔ بوڑھے سپیرے نے میری گردن تو چھوڑ دی تھی، مگر مجھے پوری طرح قابو کر رکھا تھا اور میں اس کی گرفت سے نکل کر فرار نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر تم اپنا آپ مجھ پر ظاہر کر دو اور انسان کی آواز میں مجھ سے کوئی بات کر لو تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہیں سانپ کے جسم سے نکال کر انسان کے روپ میں واپس لے آؤں گا۔ میرے گرو کے پاس شیو ناگ کے منتر کا توڑ موجود ہے۔ میں تمہیں اس کے پاس لے جاؤں گا اور وہ منتر پھونک کر تمہیں سانپ سے انسان بنا دے گا۔ یہ بھی اس عیار سپیرے کی ایک چال تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ کسی مار پر ہے۔ وہ یوں ہی کانپور سے میرے تعاقب میں نہیں آیا۔ اس کو میری بو محسوس ہو گئی تھی کہ میں سانپ کی شکل میں انسان ہوں۔ چنانچہ وہ مجھے اپنے قبضے میں لے کر کوئی زبردست کام لینا چاہتا تھا، اور اس کے لیے شرط یہ تھی کہ میرا انسان ہونا ثابت ہو جائے۔ ابھی تک اس پر یہ ثابت نہیں ہوا تھا کہ میں واقعی سانپ کی شکل میں انسان ہوں۔ میں مسلسل خاموش رہا۔ بوڑھے سپیرے نے ایک بار پھر میری گردن مضبوطی سے پکڑ لی اور بین زمین پر رکھ کر بائیں ہاتھ سے زمین سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور دھیمی آواز میں عجیب و غریب قسم کے منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ منتر پڑھتے پڑھتے وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنے ہاتھ میں لی ہوئی تھوڑی سی مٹی میرے اوپر ڈال دیتا۔ میرے جسم میں پہلے ہی کافی کمزوری آ چکی تھی۔ اس کے منتر پڑھ کر میرے اوپر مٹی ڈالنے سے مجھے لگا جیسے میری رہی سہی طاقت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک بار اس نے جب مجھ پر مٹی ڈالی تو مجھے اپنا جسم پہلے سے زیادہ بوجھل محسوس ہونے لگا۔ بوڑھے سپیرے نے میری گردن پر ہاتھ رکھ کر گرفت ڈھیلی کر دی۔ میری گردن اس کے ہاتھ میں ڈھلک گئی۔ جب اس کے ہاتھوں سے مٹی ختم ہو گئی تو اس نے زور سے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور مجھے ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ میں زمین پر بے جان سا ہو کر گر پڑا۔ ایسی حالت میری پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ بوڑھے سپیرے نے کہا، تم مجھ سے کب تک اپنا آپ چھپاؤ گے؟ میں تمہیں ایک بار پھر موقع دیتا ہوں۔ مجھ سے انسان کی آواز میں بات کرو۔ میں جانتا ہوں تم میری آواز سن بھی رہے ہو اور انسان کی آواز میں میرے سوال کا جواب بھی دے سکتے ہو۔ میں تمہارا دوست ہوں، دشمن نہیں۔ اگر تم مجھ سے انسان کی آواز میں بات کرو گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ پھر دونوں ایک دوسرے کے دوست بن جائیں گے۔ میں پھر بھی خاموش رہا۔ بوڑھے سپیرے نے کہا، تم بڑے ضدی آدمی ہو، کوئی بات نہیں۔ میں بھی اس وقت تک تمہیں اپنی قید میں رکھوں گا جب تک کہ تم مجھ سے انسان کی آواز میں بات نہیں کرتے۔ میں نے تم پر ایسا اگنی منتر پڑھ کر پھونکا ہے کہ تم اپنی جگہ سے زیادہ ہل جل نہیں سکو گے، اور اگر میں تمہیں میدان میں کھلا بھی چھوڑ دوں گا تو تم وہاں سے بھاگ نہیں سکو گے۔ بتاؤ کیا سوچا ہے تم نے؟ میں اس کے باوجود خاموش رہا، کوئی بات نہ کی۔ اس نے اٹھا کر مجھے اپنی پٹاری میں بند کیا، پٹاری جھولے میں ڈالی اور لاٹھی ٹیکتا ایک طرف کو چل پڑا۔ وہ چلتا رہا اور ایک ایسی جگہ پر آ کر رک گیا جہاں موٹر گاڑیوں اور لوگوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہاں سے بوڑھا سپیرا ایک رکشے میں سوار ہوا۔ رکشہ دیر تک چلتا رہا۔ وہ جہاں رکا وہاں بھی لوگوں کی کافی آوازیں تھیں۔ ان آوازوں میں ریل گاڑی کے انجن کی آواز آئی تو میں سمجھ گیا کہ سپیرا ریلوے اسٹیشن پر آ گیا ہے اور مجھے یہاں سے کسی دوسرے شہر لے کر جا رہا ہے۔ میں سوچنے سمجھنے میں بالکل نارمل تھا، صرف حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ بوڑھا سپیرا کسی ٹرین میں سوار ہو گیا۔ بہت دیر تک، شاید ایک دن ایک رات تک سفر کرنے کے بعد اس نے ٹرین بدل لی۔ اس نے جب کسی سے بات کی تو کسی شہر کا نام نہیں لیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ بہت چالاک ہے اور یہ نہیں چاہتا کہ مجھے معلوم ہو کہ میں کس شہر میں ہوں۔ آخر ایک جگہ وہ ریل گاڑی سے اتر کر کسی لاری میں سوار ہو گیا۔ لاری اونچی جگہوں پر دیر تک چلتی رہی۔ کافی دیر کے بعد ایک جگہ رک گئی۔ مسافروں کے اترنے کی آوازیں آنے لگیں۔ یہاں لوگ ٹھیک ٹھاک اردو زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ سپیرا پیدل چل رہا ہے۔ شاید وہ کوئی ویران علاقہ تھا۔ ایک مرتبہ صرف ایک جہاز کے گزرنے کی آواز آئی، وہ بھی پھر ختم ہو گئی۔ پھر پرندوں کی آواز آئی، یہ آوازیں بھی پیچھے رہ گئیں اور خاموشی۔
बूढ़ा सपेरा एक खास नपी तुली रफ्तार से चल रहा था। मुझे बैलों की घंटियों की आवाज आई। किसी देहाती ने बूढ़े सपेरे को मुखातिब करके कहा, प्रणाम मीरू दादा। प्रणाम भैया, बूढ़े सपेरे ने जवाब दिया। यहाँ मुझे मालूम हुआ कि उस सपेरे का नाम मीरू है। मीरू किसी ऐसी बस्ती के करीब पहुंच गया है जहां लोग उसे जानते हैं। किसी आटे की चक्की के चलने की आवाज दूर से आ रही थी। ये चक्की के इंजन की टुक टुक की आवाज थी। ये आवाज भी दूर होती गई। लगता था हम बस्ती से दूर निकल आए हैं। मैं बूढ़े सपेरे को गाली देकर पूछना चाहता था कि कहाँ लेकर जा रहा है, मगर मैं इंसानी आवाज नहीं निकालना चाहता था। मैं सब्र शुक्र करके पटारी में खामोश पड़ा रहा। आखिर एक जगह वो रुक गया। वो बैठ गया था, फिर ऐसे लगा जैसे उसने अपना झोला कंधे से उतार कर एक तरफ रख दिया। मुझे पानी की आवाज आई। बूढ़ा मुंह हाथ धो रहा था, शायद ये कोई नदी थी। उसके बाद वो फिर आगे रवाना हुआ, मगर अब वो कदम कदम चल रहा था। लगता था कि उसकी मंजिल आ गई है। दूर से कुछ बच्चों के खेलने और एक दूसरे को पुकारने की आवाजें आईं। बूढ़ा सपेरा रुक गया। किसी ने उसे पुकार कर कहा, मीरू तुम अंदर बैठो, मैं आता हूँ। मीरू सपेरा चंद कदम चलकर एक जगह बैठ गया। झोले को उसने अपने घुटनों पर रख लिया था। थोड़ी ही देर में वही आदमी जिसने आवाज दी थी, उसकी आवाज करीब से आई। कहो दादा, कहाँ गए थे? कोई कमाई वगैरह हुई? बड़े दिन लगा दिए इस बार। बूढ़े सपेरे ने जवाब दिया। लोग भाग सांपों का तमाशा अब नहीं देखते। बच्चे भी दूसरे खेल खेलते हैं। सांप का तमाशा दिखाऊं तो उनकी माएं उन्हें पकड़कर घरों में ले जाती हैं कि नाग डस लेगा। फिर बूढ़े सपेरे ने उस आदमी से पूछा, मुरादी आया था? दूसरे ने कहा, कल आया था, कहता था मीरू दादा आए तो उसे कहना मैं अगले दिन रात को आऊंगा, शायद आज आ जाए। हाँ दादा, तुम्हारे लिए खिचड़ी लाऊं? तेरी बहू ने आज खिचड़ी पकाई है, ले आओ। दूसरा आदमी चला गया। बूढ़े शिकारी ने झोले में से पटारी निकाली, उसका ढकना खोला और मुझे गर्दन से पकड़ लिया। मुझ पर और ज्यादा नकाहत तारी हो गई और मैं कोशिश के बावजूद बूढ़े सपेरे के हाथ पर न डस सका। लेकिन वो इतना तजर्बेकार और पुराना सपेरा था कि अगर मैं डस भी लेता तो उसके पास मेरे जहर का तोड़ ज़रूर मौजूद था। इस किस्म के पुराने और तजर्बाकार बूढ़े सपेरों के पास शिवनाग का मनका हर वक्त मौजूद होता है। उन पर जहरीले से जहरीले सांप का भी कोई असर नहीं होता। इसके अलावा उन्हें ऐसे मंत्र याद होते हैं कि जिनके फूंकने से सांप के जहर का असर खत्म हो जाता है। बूढ़े सपेरे ने मुझे कहा, मैं तुम्हें जहां लेकर आ गया हूं ना, यहां से तुम कभी वापस नहीं जा सकोगे। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि मुझे अपना भेदी बना लो। मुझसे आदमियों की तरह बात करके बता दो कि तुम आदमी हो और तुम पर फलां सपेरे ने मंतर करके तुम्हें सांप बना दिया था। बोलो। मैंने तो फैसला कर रखा था कि चाहे कुछ हो जाए, ये राज मैं इस मकार को नहीं बताऊंगा। यही एक चीज मेरे पास थी जिसकी मैं पूरी तरह हिफाजत कर रहा था और जिस पर मेरा इख्तियार भी था। उसने फिर कहा, तुम मेरे दोस्त बन जाओ, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा धनवान, सबसे बड़ा दौलतमंद बना दूंगा। लोग दूर दूर से तुम्हारी पूजा करने आएंगे और तेरे कदमों में सोने चांदी के ढेर लगा देंगे। शर्त सिर्फ इतनी है कि तुम दिन में एक बार अपने पुजारियों के आगे इंसानी आवाज में एक अश्लोक पढ़ दिया करो। मैं समझ गया कि वो मुझे किसी मंदिर में रख कर लोगों को अहमक बनाकर ये मशहूर करके कि मेरी अंधाधुंध पूजा करवाना चाहता था कि मैं शिव जी देवता का मुकद्दस सांप हूँ और मेरे अंदर शिव जी बोल रहे हैं। इस तरह से वो मेरे जरिए खुद बेपनाह दौलत कमाना चाहता था। मुझे ख्याल भी आया कि अगर मैं इस पर यह जाहिर कर दूं कि मैं वाकई इंसानी आवाज़ में बात कर सकता हूं, तो ये मुझे किसी मंदिर में ही बिठाएगा। मैं वहां से आसानी से फरार तो हो सकूंगा। फिर ख्याल आया कि ये मकार सपेरा इतना अहमक और गधा नहीं कि आसानी से मुझे फरार होने का मौका दे दे। इसे भी मालूम है कि मैं फरार हो सकता हूँ। ये कोई ऐसा मंत्र पढ़कर मुझ पर फूंकेगा कि मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं सकूंगा या थोड़ी सी हरकत ही कर सकूंगा। इसका बस एक ही इलाज था कि मेरा दौरा ख़त्म हो जाए और मैं खुद ब खुद सांप से अपनी इंसानी शक्ल में वापस आ जाऊं और यहाँ से फरार हो जाऊं। लेकिन मैंने अहद कर लिया था कि मैं सपेरे पर यह जाहिर नहीं होने दूंगा कि मैं इंसान की तरह बात कर सकता हूँ। सिर्फ इसी तरह मैं उसे शिकस्त दे सकता था। बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी तो बूढ़े सपेरे ने जल्दी से मुझे पटारी में बंद करके पटारी चारपाई के नीचे रख दी। वही आदमी जिसने बूढ़े शिकारी से खिचड़ी के बारे में कहा था, केले के पत्तों में उसके लिए खिचड़ी और पानी लेकर आया था। उसने कहा, दादा लो खिचड़ी खाओ,
पानी भी लाया हूँ। बूढ़ा शिकारी बोला, जीते रहो बेटा। दोनों आपस में दूसरे सपेरों और सांपों के बारे में बातें करते रहे। फिर वो आदमी चला गया। सपेरा चारपाई पर लेट गया। मुझे चारपाई के चिरचिराने की आवाज आई थी, जिससे मैंने अंदाजा लगाया था कि वो लेट गया है। काफी वक्त गुजरने के बाद किसी ने बाहर से आवाज दी, अरे मीरू दादा, अंदर हो क्या? बूढ़ा शिकारी जल्दी से उठकर बैठा, बोला, मुरारी, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। कोई आदमी अंदर आकर चारपाई पर बैठ गया। उसका नाम मुरारी था। मुरारी ने पूछा, कहो, कोई सफलता हुई, कुछ मिला? बूढ़े शिकारी ने फरते मुसर्रत से कांपती हुई आवाज में कहा, अरे मुरारी, लक्ष्मी देवी हम पर मेहरबान हो गई है। आजकल ऐसे सांप कहाँ मिलते हैं जो आदमी की जोन में आ जाते हों, लेकिन लक्ष्मी देवी हम पर मेहरबान थी, मुझे एक ऐसा सांप मिल गया है। मुरारी ने बेइख्तियार होकर पूछा, कहाँ है सांप? मुझे दिखाओ, जल्दी दिखाओ। अरे हम तो करोड़पति बन जाएंगे। ये दोनों एक दूसरे के हमराज लगते थे। बूढ़े सपेरे ने चारपाई के नीचे से पटारी निकालकर अपने आगे चारपाई पर रखी और उसे खोलकर बोला, देखो ये है वो सांप। झोंपड़ी में लालटेन रोशन थी, रात हो गई थी। उसके हमराज साथी मुरारी ने झुककर मुझे देखा और बोला, दादा, क्या ये आदमी की तरह बोलता है? बूढ़ा शिकारी कहने लगा, बस यही एक मुसीबत है। ये आदमी की आवाज जानबूझकर नहीं निकाल रहा। अरे मेरा तजर्बा बता रहा है, और इसके जिस्म से वही बू आ रही है जो एक मनुष्य नाग के जिस्म से आती है। मगर ये बड़ा चालाक आदमी है। मुंह बंद करके बैठ गया है, मेरे लालच देने पर भी नहीं बोलता। मुरारी भी शायद कोई सपेरा था। उसने मुझे उठाकर सूंघा और बोला, दादा, है तो ये मनुष्य सांप। अरे तुमने तो कमाल कर दिखाया दादा। राजा से हम 10 लाख सोने की मोहरें लेंगे, पूरी 10 लाख। मगर दादा, जब तक ये सांप आदमी की जबान में कोई बात नहीं करेगा, राजा तो हमें फूटी कोड़ी भी नहीं देगा, बल्कि उल्टा हमें रियासत की जेल में बंद कर देगा, जहां से हम कभी बाहर नहीं निकल सकेंगे। वहीं मर खप जाएंगे। ये जरूर बोलेगा ये, तुम फिक्र ना करो। तुम मुझे राजा के पास तो लेकर जाओ। राजा के सामने जाकर ये सांप अपने आदमी की आवाज निकालेगा, तुम इसकी फिक्र ना करो। मुरारी कहने लगा, पहले हमें राजा के मंत्री जी से मिलना होगा। वो साला भी तो इनाम में से अपनी पत्ती मांगेगा, उसको भी एक हिस्सा देना होगा। बूढ़ा सपेरा बोला, हम राजा से 20 लाख मोहरें तलब करेंगे। उसमें से एक हिस्सा मंत्री को देने के बाद भी हमारे पास बहुत कुछ बच जाएगा। मुरारी ने कहा, मेरा विचार कहता है कि राजा इससे भी ज्यादा इनाम देगा। आखिर उसकी रियासत की गद्दी की वरासत का मामला है। राजा कैसे गवारा करेगा कि उसके मरने के बाद रियासत पर उसके भाई का बेटा बैठ जाए? बूढ़े सपेरे ने कहा, मुरारी, राजा का बाप भी 20 लाख तलाई मोहरें देगा। तो मुझे उसके पास तो ले चलो। मुरारी बोला, दादा, मैं तो ले जाऊंगा, पर यह सोच लो, अगर तुम्हारा सांप आदमी की बोली ना बोला तो हम दोनों की खैर नहीं। बूढ़े सपेरे ने कहा, मुरारी ये जरूर बोलेगा, तुम मंत्री से बात करो, जाओ। मैं दिल में बड़ा हैरान था कि आखिर ये अय्यार सपेरा इतने यकीन के साथ कैसे कहता है कि मैं राजा के आगे इंसानी आवाज में बोल पड़ूंगा। बहुत गौर किया, मगर मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि इस मकार सपेरे के दिल में क्या है। यही एक बात समझ में आई कि ये मुझ पर कोई खास मंत्र पढ़कर फूंकेगा, जिसके असर से मैं बोल पड़ूंगा। वो रात गुजर गई। दूसरे दिन मुरारी ने आकर बूढ़े सपेरे को बताया कि राजा के मंत्री ने अपने महल में बुलाया है। बूढ़ा सपेरा उसी वक्त उसके साथ चल पड़ा। मैं जिस पटारी में बंद था वो उसने अपने पास रख ली थी। ये मेरे कड़े इम्तहान का वक्त था। कुछ मालूम नहीं था कि राजा के दरबार में जाकर क्या हो जाए। मैं पटारी में बंद था, देख नहीं सकता था कि बाहर क्या है और ये लोग मुझे कहाँ लेकर आए हैं। बाहर की आवाज़ों से मैंने अंदाज़ा लगाया कि हम किसी बड़े महल में आ गए हैं। जगह जगह बूढ़े सपेरे और मुरारी से पूछताछ होती कि कौन हो, कहाँ जा रहे हो, इजाज़तनामा दिखाओ। मुरारी उसकी रहनुमाई कर रहा था। उसके पास रियासत के राजा के मंत्री का खास इजाज़तनामा था, जिसे दिखाकर वो महल में एक कमरे में पहुंच गया, जहां उसे बताया गया कि यहाँ बैठो, मंत्री जी अभी तशरीफ लाते हैं। दोनों बैठ गए और आपस में आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगे। थोड़ी देर के बाद उनके बैक वक्त प्रणाम करने की आवाज़ आई। मंत्री जी को महाराज शिवजी के दर्शन हो, महाराज, मीरू सपेरा हाजिर है, एक भारी आवाज़ आई। क्या वो सांप मिल गया? मीरू ने कहा, हाँ महाराज, मिल गया है। ये देखिए, ये शिव जी के एक अवतार का नाग है। ये देवता समान है पर सांप की जोन में है।
मंत्री ने पूछा, ये कैसे मालूम हो कि ये देवता है? इसको बुला कर दिखाओ, पहले ये आदमी की आवाज में बात तो करे। मीरू ने बड़े एतमाद से कहा, महाराज आप हमें राजा जी के हजूर ले चलें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वहां जाते ही ये आदमी की आवाज में बातें करेगा। ये तुम कैसे कह सकते हो? पहले यहाँ इससे बात करके दिखाओ। राजा के हजूर ना बोला तो मेरी भी बेइज्जती होगी और तुम दोनों भी कैद में डाल दिए जाओगे। खुदा जाने बूढ़ा सपेरा क्यों इसरार कर रहा था, कहने लगा, महाराज ये राजा के दरबार के सिवा और किसी जगह नहीं बोलेगा। आप विश्वास रखें, महाराज ये राजा के दरबार में अपने आप बोलने लगेगा। मेरे पास एक खास मंत्र है जिसका असर सिर्फ राजा के सामने ही इस पर होगा। मंत्री ने कहा, अगर तुम्हारा मंत्र ना चला तो मेरी जो बेइज्जती होगी वो तो होगी, मगर तुम भी जिंदा नहीं बच सकोगे, ये सोच लो। बूढ़े शिकारी ने उसी पुरएतमाद लहजे में कहा, महाराज ये जरूर बोलेगा, जरूर बोलेगा। तब मंत्री ने मुरारी से कहा, मुरारी तुमने इस सपेरे से मेरे हिस्से की बात कर ली है ना? तुम्हें राजा से जो इनाम मिलेगा उसका तीसरा हिस्सा मेरा होगा। मुरारी ने कहा, महाराज मैंने बात कर ली है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मंत्री बोला, तुम लोग यहाँ आराम करो, मैं राजा साहब से जाकर बात करता हूँ। खुदा जाने ये हिंदुस्तान की कौन सी रियासत थी, कोई छोटी सी गुमनाम रियासत ही होगी, क्योंकि बड़ी बड़ी रियासतें तो भारतीय हुकूमत ने ख़त्म कर दी थीं। मंत्री के जाने के बाद मुरारी एक बार फिर बूढ़े सपेरे से कहने लगा, मीरू दादा एक बार फिर सोच लो, अभी वक्त है। कम से कम मुझे ही बता दो कि तुम राजा के सामने जाकर कौन सा मंत्र पढ़ोगे। बूढ़े सपेरे ने उसे कुछ नहीं बताया। थोड़ी देर के बाद ये लोग मेरी पटारी लेकर चले गए। उनके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, मालूम होता था कि वो कालीनों पर चल रहे हैं। कुछ देर के बाद मुरारी और बूढ़े सपेरे ने किसी को हिंदी संस्कृत में जबरदस्त तरीके से प्रणाम किया। मंत्री की आवाज बुलंद हुई, महाराज बूढ़ा सपेरा मीरू औतारी नाग लेकर आपकी सेवा में हाजिर है। किसी मर्द ने बावकार आवाज में पूछा, मीरू क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि ये औतार नाग ही है? बूढ़े सपेरे ने आजिजी से कहा, महाराज मेरी 7 संतानें नागों में गुजरी हैं, मैं सांप की बू सूंघ कर उसकी नस्ल को पहचान लेता हूँ। ये औतारी नाग ही है, मुझे पूरा विश्वास है। बावकार आवाज यकीनन राजा की थी। उसने दूसरा सवाल किया, क्या तुम इससे इंसान की आवाज में बात कर सकते हो? क्योंकि यही औतारी नाग की पहचान है और हमें उसी नाग की जरूरत है। बूढ़ा सपेरा बोला, महाराज हाथ कंगन को आरसी क्या, मैं अभी नाग से बात करके दिखाता हूँ। इसके साथ ही उसने मेरी पटारी खोली, मुझे गर्दन से पकड़कर बाहर निकाला। मैंने देखा कि मैं किसी आलीशान महल के सजे हुए कमरे में हूँ। दीवारों पर रेशमी पर्दे लटक रहे थे। सतूनों के पास सुर्ख वर्दियों वाले खादिम अदब से खड़े थे। मेरे करीब ही मसनद पर गाँव तकिए लगाए एक भारी भरकम आदमी, जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थीं, गले में हीरे मोतियों के हार थे, चमकीली उचकन और रेशमी पगड़ी बांधे बैठा था। बूढ़े सपेरे ने मुझे चांदी की एक छोटी सी मेज पर बिठा दिया। उसके हाथ में जाने कौन सा तिलिस्म था कि उसका हाथ लगते ही मेरे बदन की नकाहत बढ़ जाती थी। बूढ़े सपेरे ने अपनी जेब में से एक काला धागा निकाला और उसे सामने रखकर उसी पर मंत्र पढ़ पढ़ कर फूंकने लगा। फिर उसने वो काला धागा मेरी गर्दन में बांध दिया। उसके बाद दोबारा मंत्र पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़कर मुझ पर फूंकता जा रहा था, वैसे वैसे मेरे अंदर एक तमोज सा पैदा होने लगा था। कोई शय बेइख्तियार होकर मेरे अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। मुझे फौरन एहसास हुआ कि ये मेरी आवाज़ है, जो मेरे सांप वाले जिस्म के अंदर से बुलबुलों की शक्ल में मेरे मुंह के करीब आ रही थी। बूढ़े सपेरे ने मंत्रों की आवाज़ तेज कर दी। मैं चांदी की मेज पर बैठा इधर उधर बल खाने लगा। मुझे एहसास हो गया था कि मुझे अपनी आवाज़ पर काबू नहीं रहा और मैं किसी वक्त इंसानी आवाज़ में बोल पड़ूंगा। मैं अपनी इंसानी आवाज़ को रोकने की सर तोड़ कोशिश कर रहा था और आवाज़ के बुलबुले मेरी गले में आकर जमा हो रहे थे और बाहर निकलने को जोर लगा रहे थे। मंत्र पढ़ते पढ़ते बूढ़े सपेरे ने बुलंद आवाज़ में मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने खामोश रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन आवाज़ के बुलबुले मेरे हलक के साथ टकरा कर बाहर निकलने को जोर लगा रहे थे। बूढ़ा सपेरा बार बार ऊंची आवाज़ में पूछ रहा था, कौन हो तुम, बोलो कौन हो तुम? और फिर मेरे हलक से अपने आप आवाज़ बुलंद हुई। ये मेरी अपनी इंसानी और मर्द की आवाज़ थी। मैंने कहा, मैं इंसान हूँ, मैं इंसान हूँ। राजा और मंत्री के मुंह से बेइख्तियार निकल गया, जय हो शिव जी महाराज की।
اس کے بعد مجھ پر نکاہت طاری ہو گئی۔ میں راجا کو بتانا چاہتا تھا کہ میں کسی دیوتا کا اوتار نہیں ہوں، میں ایک مصیبت میں پھنسا ہوا انسان ہوں، لیکن اپنے بارے میں ان کو بتانا بھی میرے لیے خطرے کا باعث بن سکتا تھا۔ اگر میں اپنی اصل حقیقت وہاں بیان کر دیتا تو یہ بات محل تک محدود نہیں رہ سکتی تھی، ریاست میں اور ریاست کے باہر دوسرے شہروں میں یہ بات عام ہو سکتی تھی کہ راجا کے پاس ایک سپیرا ایسا سانپ لایا ہے جو پاکستانی جاسوس ہے۔ میں بات کو بڑھانا نہیں چاہتا تھا، یہ سوچ کر خاموش رہا کہ تھوڑی سی نقاہت دور ہو جائے تو میں یہاں سے فرار ہو جاؤں گا۔ سنو تاری ناگ، بوڑھے شکاری نے کہا، تمہیں راجا ادھیراج جو حکم دے اسے پورا کرنا ہوگا، کیا ان کا حکم مانو گے؟ میرے حلق سے آواز کے کچھ بلبلے باہر نکل کر پھٹ گئے اور مجھے اپنی آواز یہ کہتی سنائی دی، میں ہر حکم مانوں گا۔ اس کے بعد راجا نے منتری سے کہا، منتری جی، اوتاری ناگ کو ہماری مہارانی کے کمرے میں پہنچا دیا جائے اور میرو شکاری کو اس کا پورا پورا انعام دیا جائے۔ جو حکم مہاراج، منتری نے سر جھکا کر کہا۔ میرے لیے اسی وقت بلور کا چھوٹا سا مرتبان لایا گیا۔ بوڑھے شکاری نے مجھے اس میں ڈال کر بند کر دیا اور راجا سے کہا، مہاراج، 3 راتیں یہ اوتاری ناگ مہارانی جی کے کمرے میں رہے گا اور جیسا میں نے منتری جی کو کہا ہے ویسا ہی کیا جائے۔ اگر مہارانی جی کے پاس یہ اوتاری ناگ 3 راتیں رہ گیا تو بھگوان کی کرپا سے مہارانی جی کے ہاں بڑا خوبصورت لڑکا پیدا ہوگا جو مہاراج کا نام روشن کرے گا۔ راجا نے خوش ہو کر کہا، ہم ایسا ہی کریں گے۔ بوڑھے سپیرے نے کہا، مہاراج، ایک بات اور کہنے والی رہ گئی ہے۔ اس اوتاری ناگ پر میں نے شیو ناگ کا منتر پھونک دیا ہے، یہ چاہے بھی تو بھاگ نہیں سکے گا۔ مہارانی جی کو ہدایت کر دیجیے گا کہ جب تک اوتاری ناگ کمرے میں رہے وہ کمرے کے سارے دروازے بند رکھیں۔ منتری نے جواب میں کہا، بے فکر رہو، جیسا تم کہتے ہو ویسا ہی ہوگا، اب تم جا سکتے ہو۔ صبح آ کر اپنا انعام و کرام لے جانا۔ مجھے راجا کے محل میں چھوڑ کر بوڑھا سپیرا اور مراری ادب سے جھک کر سلام کرتے ہوئے واپس چلے گئے۔ میں شیشے کے مرتبان میں بند سمٹا ہوا پڑا تھا۔ میری گردن میں مکار سپیرا کالا دھاگا باندھ گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ دھاگا اس نے کس لیے باندھا ہے۔ میں یہی سمجھا کہ اس کالے دھاگے کی وجہ سے مجھ پر منتروں کا اثر ہوا ہے۔ اگر یہ دھاگا اتار دیا جائے تو ہو سکتا ہے مجھ پر منتروں کا اثر ختم ہو جائے اور میری توانائی واپس آ جائے۔ توانائی واپس آنے کی صورت میں میں محل سے فرار ہو سکتا تھا۔ راجا نے منتری سے کہا، منتری جی، اوتاری ناگ کو لے کر ہمارے ساتھ آئیں، ہم مہارانی جی کے پاس جائیں گے۔ بھگوان کی کرپا سے ہمیں اوتاری ناگ مل گیا ہے، اب ہم شیو مہاراج کی کرپا سے بہت جلد بیٹے کے باپ بن جائیں گے اور ہماری ریاست کو ولی عہد مل جائے گا جو ہمارا نام روشن کرے گا اور ہماری ریاست پر ہمارے بعد راج کرے گا۔ آ جائیں ہمارے ساتھ۔ منتری نے یہ کہہ کر شیشے کا مرتبان اٹھا لیا کہ مہاراج، بھگوان کی کرپا سے ایسا ہی ہوگا۔ محل کے کئی بڑے بڑے کمرے تھے جن کی دیواروں پر مخملی پردے لٹک رہے تھے۔ راجا نے دروازے پر آہستہ سے دستک دی اور کہا، مہارانی سندران، میں ہوں بکرم سنگھ۔ آ جائیں مہاراج۔ کمرے کے اندر سے نسوانی آواز آئی، پھر دروازہ کھل گیا۔ میں نے دیکھا کہ سامنے ایک حسین عورت مہارانیوں کے لباس میں کھڑی تھی۔ اس نے ہیرے جواہرات کے زیورات پہنے تھے۔ اس نے ہاتھ باندھ کر راجا کو پرنام کیا اور شیشے کے مرتبان کی طرف دیکھ کر کہا، مہاراج، کیا یہی اوتاری ناگ ہے؟ راجا اندر آ کر مخملی کاؤچ پر بیٹھا اور مرتبان میز پر رکھ کر بولا، سندران رانی، ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہمیں اوتاری ناگ مل گیا ہے۔ بھگوان کی بڑی کرپا ہوئی ہے، اب تمہاری گود ضرور بھرے گی اور رشی مینو اور جوتشیوں کے کہنے کے مطابق تمہارے ہاں لڑکا پیدا ہوگا جو ہماری ریاست کا وارث بنے گا۔ رانی نے خوش ہو کر کہا، مہاراج، کیا آپ سچ کہتے ہیں؟ راجا نے رانی کو اپنے پاس بٹھا لیا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور کہا، ہم سچ کہتے ہیں رانی۔ رانی نے پوچھا، مہاراج، کیا یہ انسان کی آواز میں بات کرتا ہے؟ راجا بولا، کیوں نہیں، میں نے خود اسے بات کرتے سنا ہے۔ راجا نے مرتبان کا ڈھکن اٹھایا۔ رانی نے ذرا ڈری ہوئی آواز میں کہا، مہاراج، یہ کہیں کاٹ نہ لے۔ راجا نے مسکراتے ہوئے کہا، بوڑھے سپیرے نے بتایا ہے کہ اس نے اس پر جو منتر پڑا ہے اس کی وجہ سے اس کے زہر کا اثر ختم ہو چکا ہے، یہ ڈسنا بھی بھول گیا ہے۔